اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم، اور ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، مسلمان دنیا کی بہت بڑی قوت ہیں۔ اس وقت کرۂ ارض میں مسلمانوں کی جو مجموعی آبادی ہے وہ کرۂ ارض کی مجموعی آبادی کا تقریباً 22% ہیں، یعنی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ افغانستان سے زمبابوے تک مسلمان دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں، اور اگر بات کی جائے OIC کی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی، تو اس کے ارکان 57 ہیں۔ تو یہاں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کی کتنی اہمیت ہے اور یہ دنیا کے مختلف خطوں میں کس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اگر کرۂ ارض کے مجموعی رقبے کا میں یہاں تذکرہ کروں تو اس کے بھی 28% پہ، جو مجموعی رقبہ ہے اس کا 28% حصہ مسلمانوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے۔ مسلم دنیا کے پاس ناظرین کرام وسائل تو خاصے موجود ہیں، لیکن یہاں بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات آپ تمام کی سماعتوں تک پہنچا رہی ہوں کہ ان وسائل سے ہم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج چونکہ یقیناً ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے ایک پروگرام پیش کیا جائے کائنات میں، کہ جس میں گفتگو کا محور مسلم دنیا کے وسائل ہوں، تو آج ہم کوشش کریں گے ناظرین کرام کہ اسلامی دنیا کے معدنی اور انسانی وسائل کو موضوع گفتگو بنایا جائے، اور اسی حوالے سے آپ تمام تک معلومات پہنچائی جائے، اور مجھے بھی معلومات ملیں گی اس حوالے سے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے جو مہمانان گرامی ہیں وہ یہاں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں محمد اختر عبدالحی صاحب، السلام علیکم۔ اور ان کے حوالے سے ناظرین کرام میں آپ تمام کو بتلاتی چلوں کہ آپ یونیورسٹی آف کراچی سے منسلک ہیں، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر کے، اور اس کے علاوہ آپ کے ادارے میں جو ہے وہ MPhil ان اکنامکس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، ماہر معاشیات ہیں، اکنامسٹ ہیں۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں انجینئر اسد الرحمان صاحب، السلام علیکم حضرت۔ ان کے حوالے سے میں آپ تمام تک یہ بات پہنچا دوں کہ آپ PCSIR میں پرنسپل انجینئر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں۔ بہت خوبصورت انداز بیاں ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ اس سے قبل ناظرین کرام کہ میں سوالات کے سلسلے کو شروع کروں، آئیے دیکھتے ہیں حسب روایت ایک شارٹ ڈاکیومنٹری۔ مسلم دنیا ایک وسیع و عریض دنیا ہے۔ مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے اپنی علیحدہ پہچان رکھتے ہیں۔ OIC کے 57 ارکان میں مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چند خود مختار علاقے بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر ارکان کا تعلق براعظم افریقہ اور براعظم ایشیا سے ہے۔ چند ممالک براعظم یورپ اور براعظم جنوبی امریکہ میں بھی واقع ہیں۔ 3 ملک ایسے بھی ہیں جن کے کچھ حصے دوسرے براعظم میں بھی ہیں، لیکن رقبہ ایک براعظم میں ہونے کی وجہ سے ان کا شمار اسی براعظم میں کیا جاتا ہے۔ OIC کے 57 ممالک ان براعظموں میں واقع ہیں۔ براعظم ممالک کی تعداد: افریقہ 28، ایشیا 25، یورپ 2، جنوبی امریکہ 2۔ اس پھیلتی اور سمٹتی دنیا میں وہی ملک آگے نظر آتے ہیں جن کے پاس قدرتی ذخائر زیادہ ہیں۔ ان ذخائر میں
मादनियात खुसूसी अहमियत रखते हैं। कोयले की आलमी पैदावार में चीन सरे फहरिस्त है। इसका मजमूई हिस्सा 24% के लगभग है। कुदरती गैस की आलमी पैदावार में रूस कई बरसों से अपनी नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखे हुए है। कुदरती गैस की आलमी पैदावार में रूस का हिस्सा तकरीबन 23% है। मुस्लिम दुनिया में भी कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं। खाम तेल के ज़खायर मुस्लिम दुनिया की बैनुल-अक़वामी शनाख्त है। सऊदी अरब खाम तेल के ज़खायर और पैदावार के लिहाज से दुनिया में सरे फहरिस्त है। खाम तेल बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक के 13 रुकन मुल्कों में 10 मुस्लिम ममालिक हैं। दुनिया के खाम तेल की बरामद में मुस्लिम दुनिया का हिस्सा तकरीबन 40% है। पाकिस्तान में भी कुदरती वसाइल खासी मिकदार में मौजूद है। सहराए थर में कोयले के 175 अरब टन ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनसे अगले 300 बरस के लिए 1 लाख मेगावाट बिजली हासिल की जा सकती है। हम अपनी जरूरियात का 25 से 30% खाम तेल अपने जराए से हासिल करते हैं। हमारे मुल्क में कुदरती गैस के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। मुस्लिम दुनिया में आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। आबादी में इजाफे की शरह 2 से 2.5% सालाना है। इससे वसाइल पर बोझ पड़ रहा है। मुस्लिम दुनिया का ज़ेरे काश्त रकबा मजमूई रकबे का सिर्फ 1.5% है। अहम ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में भी मुस्लिम दुनिया का हिस्सा खासा कम है। दुनिया में चावल की पैदावार में मुस्लिम दुनिया का हिस्सा 19%, गंदम में 16% और मकई में सिर्फ 5% के लगभग है। मुस्लिम दुनिया सनअती इर्तिक़ा में खासी पीछे है। इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन का टोटल आउटपुट 30 से 65% के दरमियान है। सिर्फ 10 मुस्लिम मुमलकतें ऐसी हैं जहां खासी सनअतें कायम हैं। इनमें तुर्की, मलेशिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ट्यूनिस और मिस्र नुमायां हैं। मुस्लिम दुनिया में बाहमी तिजारत बढ़ तो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। मुस्लिम दुनिया के वसाइल से अपनों से ज्यादा गैर फायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे है। अगर बाहमी रवाबित में तेजी से इजाफा नहीं किया गया तो तरक्की याफ्ता ममालिक और मुस्लिम दुनिया में फासले और बढ़ जाएंगे। जी नाज़रीन इकराम, सवालात का सिलसिला बाकायदा शुरू करते हैं। इंजीनियर असदुर्रहमान साहब, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी। एक ज़माना था जब मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों का राज था, मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान हुक्मरान थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मुसलमानों में जो मुसलमानों की तरक्की में ज़वाल आया, या मुसलमान ज़वाल पजीर हुए, इन्हितात पजीर हुए, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं? बड़ा अहम सवाल है, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुसलमानों की, उसमें हमें इस सवाल का संजीदगी के साथ जवाब तलाश करना चाहिए और उसका मदावा भी करना चाहिए। सबसे अहम चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये कि हम जब अपने असलाफ़ पर, अपनी गुज़िश्ता तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो वहाँ एक बच्चे पर शुरू से जिस तरीके से एक इनफरादी तवज्जो माँ बाप की या उस्ताद की नज़र आती है, अब उसका बहुत बड़ा फ़ुक़दान है। ये इंडिविजुअल अटेंशन जो है, ये बच्चे के अंदर जो है वो सलाहियतें पैदा करती थी कि जिसके बाद फिर उसके अंदर एक बतदरीज नशोनुमा के ज़रिए से वो आला औसाफ उसके अंदर पैदा होते थे। एक तो ये बात। दूसरी बात जो हम देखते हैं जिसका हमें फ़ुक़दान नज़र आता है वो ये कि हमने दुनियावी और दीनी खानों के अंदर अपनी तालीम को तक़सीम किया हुआ है। अगर हम इसका एक अच्छा इम्तिज़ाज दे सकें नई नस्ल को, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे अंदर से भी फिर ऐसे मशाहिर और ऐसे नामवर लोग पैदा हों जो हमारी माजी के अंदर जिन्होंने शानदार मिसालें कायम की हैं। तो मुरव्विजा उलूम भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि हमारा जो दीनी ज़ौक़ है, हमारा जो दीनी स्ट्रक्चर है,
اس کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا. تو اس لحاظ سے یہ جب تک یہ امتزاج دوبارہ سے ہم حاصل نہیں کریں گے وہ جامعیت پیدا نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا، یہ اگرچہ اپنی جگہ خود ایک علیحدہ سے موضوع ہے، لیکن نظام تعلیم اور اس کے اندر جو نصاب ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کہ وہ نسل پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ جو مطلوبہ اوصاف کی حامل ہو. کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں لیڈرشپ کا بہت رول ہوتا ہے. محمد عبدالحی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں جب بھی کوئی نیا لیڈر ابھرتا ہے، مسلمانوں کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو بین الاقوامی سازشوں کا وہ شکار ہو جایا کرتا ہے اور پھر وہ منظر عام سے ہٹ جاتا ہے. کیا کسی بھی ملک کی ترقی میں لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور کیا کردار ادا کرتی ہے لیڈرشپ؟ لیڈرشپ کی کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، کریکٹرسٹک جس کو کہتے ہیں ہم. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دور اندیشی، جسے ہم انگریزی میں ویژن کہتے ہیں. ویژنری ہونے چاہیے، آج سے آگے کا دیکھیں قوم کو کہاں لے جانا ہے، انہیں کیا پلان ہے ان کے. دوسری چیز ہے کہ ڈیڈیکیشن، ان کی وابستگی ہونی چاہیے، ایک لگاؤ ہونا چاہیے مملکت سے، اس کے لوگوں سے. اور تیسری چیز آنیسٹی، ایمانداری. یہ تین چیزیں یکجا ہو جائیں لیڈرشپ میں تو لیڈرشپ اپنا حق ادا کرنے کے قابل ہوتی ہے. اور جو آپ کا دوسرا سوال، اسی کا دوسرا حصہ ہے وہ کہ کیا کرنا چاہیے ان کو. اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ اداروں کی تشکیل کرتی ہے اور اس میں اسے استحکام دیتی ہے. اور اداروں کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ ادارے افراد مل کر ہی بناتے ہیں، لیکن جب واقعتاً ادارے تشکیل پا جاتے ہیں تو کوئی شخص ناگزیر نہیں ہوتا. یہی اس کی پختگی ہے، اور اس پختگی کی نشانیاں ہمیں نہیں ملتی مسلم دنیا میں زیادہ تر. کہیں کہیں ہیں، وہ ہم آگے گفتگو بڑھے گی تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن مجموعی طور پہ یہ مسئلہ ہے ہماری لیڈرشپ کا. اختر عبدالحی صاحب، مسلم دنیا کی معیشت کی دو انتہائیں ہیں. یا تو ہمیں نظر آتا ہے ایک ایسا طبقہ یا چند ممالک ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی اکانومی 100 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے، اور ہمیں کچھ ممالک ایسے بھی نظر آتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ممالک ایسے ہیں کہ جن کے باشندوں کی جو فی کس آمدنی ہے وہ $1 روزانہ سے بھی کم ہے یا اتنی ہے. تو یہ جو جی ڈی پی ہے $1000 سے کچھ ہی زیادہ ہے. مسلم دنیا کی معیشت کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کیجیے. دیکھیے، پہلی بات تو میں عرض کروں کہ جس طرح جی ڈی پی یا مجموعی قومی پیداوار کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ نسبتاً ایک ناقص نظریہ ہے، لیکن بہرحال اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی واضح انڈیکیٹر نہیں ہے. دوم یہ کہ جی ڈی پی پر کیپٹا اگر ہم مثال کے طور پہ $US کی ٹرمز میں لیں تو مسلم دنیا میں بہت ویریشنز ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن کچھ ڈویژن اس طرح سے بنتی ہے کہ جو ہمارے 57 ملک ہیں اس میں، اب جیسے ریسنٹلی ہم نے D8 کی بات کی، ہمارے یہاں منعقد بھی ہوئی ان کی کانفرنس. D8 میں 8 ممالک ہیں. یہ 8 ممالک وہ ہیں جن میں سے سوائے نائجیریا اور ایران کے اور کسی حد تک انڈونیشیا کے تیل کے جو وسائل ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس. لیکن افرادی قوت کے اعتبار سے یہ 8 ممالک پوری اسلامی دنیا کا تقریباً 2/3 ہیں. 2/3 ہیں یہ. اور یہ تقریباً 4% دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کا. تو اس حوالے سے اب دیکھیں تو ہم ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو بہت لگتا ہے کہ ہم بہت نیچے ہیں. OIC کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور کسی حد تک اسے ہم سیاسی پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، اور اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جسے لوگوں نے توقع کی تھی ان سے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ OIC جو ہے وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے. ٹھیک ہے، وہ سیاسی طور پہ بننا بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے کچھ ذیلی گروپس بننے چاہیے. اور D8 میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی ابتدا ہے. ہو سکتا ہے اس میں چند ممالک اور بھی آ جائیں بعد میں، کیونکہ یہ 8 ممالک جو ہیں ان میں معدنی ذخائر اتنے نہیں ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سوائے نائجیریا اور ایران کے جن کے پاس تیل کی دولت ہے، یا کسی حد تک انڈونیشیا، افرادی قوت ہے ان کے پاس. یہ تو وسائل کے اعتبار سے کسی حد تک ان کو جدا کرتی ہے دوسرے ممالک سے یا بقیہ جتنے گروپس میں اور کنٹریز ہیں.
جو بنیادی بات ہے یہ کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جن میں جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یقیناً ایک مطلق العنانی یا ڈکٹیٹرشپ سے بہت بہتر شکل ہے. ایک تدریجی عمل ہے جو آگے بڑھتا رہے گا اور اللہ کرے بڑھتا رہے. تو اس حوالے سے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ویژن، ڈیڈیکیشن، آنیسٹی، یہ اس سے آپ ایک جس کو ہم آج کل بہت عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی گورننس کا سسٹم بہت پور ہے، سسٹمز چل نہیں رہے، ادارے کمزور ہو گئے ہیں، لوگوں کو وہ فوائد نہیں مل رہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی اس D8 کنٹری میں ہم سے ایک چند ممالک ہیں جو ہم سے کہیں بہتر ٹھیک ہے ان حوالوں سے. تو اب اگر ہم ان تمام 8 ممالک کی فی الوقت اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ وہاں جو لیڈرشپ آئی پہلے اور جو اس وقت ہے، اور اس میں جو تفریق ہے وہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ وہ ممالک کیا پوٹینشل رکھتے ہیں آگے لے جانے کا. تو میں صرف نظر نہیں کر رہا ہوں تمام اسلامی ممالک کی بات کو ابھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح D8 ایک پلیٹ فارم بنا ہے جس میں معدنی وسائل نسبتاً کم ہیں، بقیہ ممالک میں سے چند ایسے ہیں جن کے پاس کافی وسائل ہیں ایسے، تو ہم ایک اپنے گروپس بنا کے اس کی ایک طرح سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو دیکھیں کہ اس گروپ کی کیا ایڈوانٹیج ہے. ایک گروپ جو کہ 2/3 آبادی رکھتا ہے، معدنی وسائل نسبتاً کم ہے، افرادی وسائل بے تحاشا ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں طرز حکومت جو ہے وہ کسی حد تک جمہوری انداز میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آگے بڑھنے کی کچھ ہمیں تھوڑی سی سپورٹنگ ایویڈنسز اس سے ملتی ہیں. یقیناً سفر بہت لمبا ہے اور ابھی ہم کافی پیچھے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. اسد الرحمان صاحب، مسلم دنیا میں وسائل کی کوئی کمی نہیں، اور جیسا ابھی اختر عبدالحی صاحب نے بھی فرمایا، عرض کیا کہ خام تیل کے بہت ذخائر موجود ہیں. تو ان ذخائر سے مسلم دنیا کیا فوائد حاصل کر سکتی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تیل کے ذخائر کا اتنی وافر مقدار میں اسلامی دنیا کے اندر ہونا. تو اس سے سب سے پہلی چیز تو معیشت کو استحکام مل سکتا ہے اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے. نمبر 2 یہ کہ اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں، دیکھیں نا، خام تیل جب نکالا جاتا ہے تو پھر اس کو جب ریفائن کیا جاتا ہے تو اسی سے آپ کو پیٹرول اور پیٹرو کیمیکلز اور اس کی ایک پوری چین ہے، پوری فیملی ہے، تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اس طرح سے ریفائنریز کا ایک سلسلہ جو ہے ہم خود اگر بجائے اس کے کہ ہم خام تیل کو ایز اٹ از جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں، ہم جو ہے اگر خود پروسیس کر کے اپنے ہاں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے اور جو ہے ہم یہ بائی پروڈکٹس نکالیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کو ایک بارگیننگ ٹول کی حیثیت سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو دنیا ہے وہ اس کے پاس جو وسائل ہیں، اور خصوصاً یہ جو توانائی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ایک بیسک رول جو ہے وہ یہ آئل ادا کرتا ہے. تو اگر ہم اپنی شرائط پر اور اپنے مطالبات پر اس چیز کو منوانے کے لیے اس کو ایک حربے کے طور پہ استعمال کریں، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کریں، تو ہم بہتر پوزیشن میں آ سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ محمد اختر عبدالحی صاحب آپ اور انجینئر اسد الرحمان صاحب آپ دونوں شخصیات آج یہاں پروگرام کائنات پہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے، اور یقیناً آپ کی موجودگی ہم سب کے لیے، میرے ویورز کے لیے بہت نفع بخش اور سود مند رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ شخصیات کی. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا رسیم کو پروگرام کائنات کے آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.